بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کو میں اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، الحمدللہ ہم ترجمہ قرآن کورس میں آگے بڑھتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے تیسرا لیکچر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن مجید کے خادمین میں شامل فرما دے۔ معزز دوستو، لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کا حصہ نہیں بنے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فائدے کا اور اجر کا باعث بنے گا۔ وہ حضرات جو نئے ہیں اور ابھی تک پچھلے لیکچر انہوں نے نہیں سیکھے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے ترجمہ قرآن کورس کے پچھلے 2 لیکچر ہیں، انہیں آپ سیکھ لیں، انہیں آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ پھر اس لیکچر کو بھی سمجھیں۔ اور وہ حضرات جو بالکل نئے ہیں، ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے، اس میں آپ ضرور شرکت کریں۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، اس لنک کو کلک کریں تو آپ ہمارے واٹس ایپ کی طرف آ جائیں گے اور اسے آپ جوائن کریں۔ اس میں آپ کو یہ سہولت ملے گی کہ آپ اپنا سبق بھی ہمیں سنا سکیں گے، آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو وہاں جواب ملے گا۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں بھی دیں۔ معزز دوستو، اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے تیسرے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ۔ یاد رکھیں، ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں جو پڑھا تھا وہ ضمائر منفصلہ تھا، یعنی الگ آنے والی ضمیریں، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے ساتھ واحد، تثنیہ اور جمع ملا کر پڑھنے کا طریقہ اور واحد، تثنیہ، جمع کے بنانے کا طریقہ یہ پڑھا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ضمائر منفصلہ کا اعادہ کرتا ہوں، پھر متصلہ کی طرف آتے ہیں، اور اس سے قبل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ضمائر متصلہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف کی تعریف پڑھی جائے گی، مضاف الیہ کی تعریف پڑھی جائے گی، مضاف الیہ کی علامات پڑھی جائیں گی، اور پھر چند الفاظ جو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ اور اس سے جملہ بنانے کا طریقہ وہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ضمائر منفصلہ جو لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھے تھے اور لیکچر نمبر 2 میں ہم نے واحد، تثنیہ، جمع پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ایک دفعہ دوبارہ اعادہ ہو جائے، پھر ہم ضمائر متصلہ کی طرف اور اپنے سبق کا جو ہے باقاعدہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے ضمائر منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں پڑھی تھیں، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ اب ہم ایسا کریں گے، ضمائر منفصلہ کے ساتھ واحد، تثنیہ، جمع ملائیں گے۔ ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔
اس سے بہت سارے الفاظ آپ واحد تثنیہ جمع کے ملا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے لیکچر میں بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ دو مسلمان مرد ہیں، وہ سب مسلمان مرد ہیں، آپ ایک مسلمان مرد ہو، آپ دو مسلمان مرد ہو، آپ سب مسلمان مرد ہو، میں ایک مسلمان مرد ہوں، ہم سب مسلمان مرد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ضمائر متصلہ کے ساتھ۔ متصلہ کا مطلب ہوتا ہے مل کر آنے والا، یعنی وہ ضمیریں جو الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ ان کی تعداد بھی بالکل اسی طرح ہیں، 3 غائب کے لیے ہوں گی، مذکر غائب، 3 حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے۔ سب سے پہلے ہم ان ضمیروں کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے ضمن میں جو باتیں ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ضمائر متصلہ: ہو، ہما، ہم، کھا، کما، کم، یہ، نا۔ دوبارہ سے بات کریں: ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ ترجمہ اس کا: اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ کا، آپ ایک کا، آپ 2 کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ دوبارہ سے بات فرمائیں: ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، آپ 2 مردوں کا، آپ سب مردوں کا، میرا، ہمارا۔ یہ تھی ضمائر متصلہ، یعنی یہ ضمیریں الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ اس کو آپ نے خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان قواعد کی طرف جو اہم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے مضاف، اضافت۔ اضافت کہتے ہیں ملنے کو، ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ ملنا، اسے اضافت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ دوسرے سے جب ملے گا تو کیا بنے گی؟ وہ اضافت بن جائے گی۔ اضافت میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ مضاف کی تعریف یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ مضاف ہوگا اور جو دوسرا ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اور ان کی علامات یہ ہیں، مضاف مضاف الیہ کی علامات یہ ہیں، ان کے ترجمے میں کا، کے، کی، نا، نے، نی، را، رے، ری، یہ الفاظ آتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: 2 لفظوں کے ملنے کو اضافت کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہوتا ہے مضاف، یعنی جو ملا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کے، کی، نا، نے، نی، را، رے، ری، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اضافت کہتے ہیں اصل میں نسبت کو، یعنی ایک کی نسبت دوسرے کے ساتھ ہو۔ اردو میں سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پہ کتاب ہے، اب کتاب کی نسبت میں کرتا ہوں زید کی طرف، زید کی کتاب، زید کی کتاب، تو اس کا عربی میں محاورہ بنے گا یا جملہ بنے گا کتاب زید، کتاب زید۔ اب اس جملے میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے کتاب اور زید دوسرا ہے۔ جو پہلا ہے اسے مضاف کہیں گے اور جو دوسرا ہے اسے مضاف الیہ کہیں گے، یعنی کتاب مضاف ہو گیا اور زید مضاف الیہ ہو گیا۔ تو یہ جو ضمائر متصلہ ہم نے پڑھی ہیں یہ بھی اسی طرح الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور جب یہ کسی اسم کے ساتھ آتی ہیں تو یہ مضاف الیہ ہو کر آتی ہیں۔ اسم وہ جو بھی نام ہوگا، جو بھی چیز ہوگی وہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوں گی۔ چند الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آج انشاءاللہ ہم مشق کریں گے اور اس کے بعد قرآن مجید سے مشق ہوگی۔ یہ جو لیکچر ہے آج کا، یہ بہت اہم لیکچر ہے۔
اس کا استعمال قرآن مجید کی ہر سطر میں ہے، اس لیے اسے خوب غور سے آپ سمجھیں۔ ان میں الفاظ یہ ہیں جیسے کہ لفظ ہے رب، لفظ ہے کتاب اور لفظ ہے رسول۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف الیہ یہ جو ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں یہ مضاف الیہ بنتی ہیں اور یہ بعد میں آتی ہیں، مضاف پہلے ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے الفاظ لائیں گے، اس کے بعد یہ ضمیریں لے آئیں گے۔ جیسے لفظ رب ہے، رب کو ہو ضمیر کے ساتھ ملائیں گے ربہ۔ دیکھیں اب میں تمام ضمیروں کے ساتھ لفظ رب کو ملاؤں گا، ربہ، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ ترجمہ بالکل آسان، اس کے ترجمے میں کاکے کی آئے گا، اس ایک مرد کا رب، ان دو مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رب، آپ ایک مرد کا رب، آپ دو مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، میرا رب، ہمارا رب۔ کتاب، لفظ کتاب لے لیتے ہیں، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابی، کتابنا۔ اس ایک مرد کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب، آپ ایک مرد کی کتاب، آپ دو مردوں کی کتاب، آپ سب مردوں کی کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب۔ بہت آسان۔ رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولک، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا۔ اس ایک مرد کا رسول، ان دو مردوں کا رسول، ان سب مردوں کا رسول، آپ ایک مرد کا رسول، آپ دو مردوں کا رسول، آپ سب مردوں کا رسول، میرا رسول، ہمارا رسول۔ دینہ، دینہما، دینہم، دینک، دینکما، دینکم، دینی، دیننا۔ اس ایک مرد کا دین، ان دو مردوں کا دین، ان سب مردوں کا دین، آپ ایک مرد کا دین، آپ دو مردوں کا دین، آپ سب مردوں کا دین، میرا دین، ہمارا دین۔ تو بہت سارے جتنے بھی اسماء ہیں ان سے آپ یہ الفاظ لگا کے گردان کر سکتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے مشق کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اس مشق میں ہم نے پیچھے جتنے اسباق پڑھے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور آج کا تیسرا، ان تمام میں جو کچھ پڑھا ہے، جو بھی آئے گا اس سے ہم اس سے مشق کریں گے اور اس کی نشاندہی ہوگی۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار، بے شک وہ، انہم، دیکھیں انہم جو لفظ ہے ہم ضمیر آ گئی ہے، انہ حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ تو انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک وہ ایک مرد، انہو بے شک وہ ایک مرد، انہما بے شک وہ دو مرد، انہم بے شک وہ سب مرد۔ یہ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے ضمائر متصلہ، اس کا تیسرا صیغہ یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بے شک وہ سب مرد۔ الا سن رکھو، بے شک وہ سب مرد، ہم المفسدون۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع، ہوا مفسد، ہما مفسدانی، ہم مفسدون۔ یہاں ہم المفسدون، ہم ہے اور المفسدون ہے، تو ہم کے ساتھ جمع آ گیا، یہ ضمائر منفصلہ ہے، یعنی وہ ضمیریں جو الفاظ سے جدا ہو کر آتی ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ الگ ضمیر ہے، المفسدون یہ اسی کی مناسبت میں یہ جمع کا لفظ آیا ہے۔ تو ہم جو یہاں پر استعمال ہوا یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہے، اور پیچھے انہم میں جو ہم استعمال ہوا ہے یہ ضمائر متصلہ میں سے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔
یہ شعورون میں واو اور نون آخر میں آ رہا ہے. میں نے ایک علامت آپ کو بتائی تھی کہ جمع کی علامت میں واو نون آئے گا. حالانکہ یہ تو ایک فعل ہے لیکن اسماء میں بھی ایسا ہے، افعال میں بھی ایسا ہے، جمع کی علامت میں واو اور نون آتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، یہاں بھی آ گیا. لام کا مطلب ہوتا ہے البتہ، ہم وہ، یہ بھی ضمائر متصلہ میں سے آگے آ جائے گا. حروف جارہ کی بحث میں یہ آ جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمینو، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا، سن رکھو، انہم، بے شک وہ، وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا وہی لفظ آ گیا. ہم السفہاء، ہم اور آگے ہم ضمیر آ گئی. ضمائر منفصلہ میں سے السفہاء یہ جمع ہے. بعض جمع جو واو نون کے علاوہ بھی آ جاتی ہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ واو نون ہی آئے گا. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کے پاس، شریروں کے پاس، شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس. شیاطینہم، یہ بھی ضمائر متصلہ ہے. گردان کیسے ہوگی؟ شیاطینہ، اس ایک مرد کے سردار یا شیطان. شیاطینہما، ان دونوں کے شیطان. شیاطینہم، ان سب کے شیطان. کیا مطلب؟ جب وہ اپنے شیطانوں سے یا اپنے سرداروں سے ملتے ہیں منافق لوگ، قالوا انا، کہتے ہیں بے شک ہم، معکم، معکم، کم ضمیر آگی، ہما ہم، کا کما کم، معہو معہما معہم معکا معکما معکم، اس کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ. قالو، بے شک، قالو، وہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن، بے شک ہم، نحن، ہم، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، ضمائر منفصلہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھی تھی جمع متکلم کے ذریعے. انما نحن، بے شک ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں. یہاں تک ہم نے الحمدللہ 3 آیات پڑھ لی. اس میں آپ نے خود اندازہ لگا دیا کہ ضمائر متصلہ یا منفصلہ کا کتنا استعمال ہے اور اس کو یاد رکھنا ترجمہ سیکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرما دے اور قرآن مجید صحیح طور پر ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.